بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم سامعین، خواہران و برادران، خداوند عالم اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا یہ نبی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ہر گفتار اور جو بھی حضور نے فرمایا، جو بھی کہا، جو عمل بھی انجام دیا، وہ سب کا سب وحی الہی کا پرتو ہے۔ خداوند عالم کے حکم کے بغیر، خداوند عالم کی وحی کے بغیر نبی کریم نے کوئی نہ کلام کیا ہے اور نہ کوئی عمل انجام دیا ہے۔ حضور کا کلام اور حضور کا ہر عمل وحی الہی کی پہروں کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے کلام کی بھی ضمانت لی ہے اور ان کے عمل کی بھی ضمانت لی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کلام بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ آپ کے ہر عمل کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، آپ کے ہر قول کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے۔ اگر آپ کہیں خاموش بھی رہ گئے ہیں تو آپ کی اس خاموش اور آپ کی اس سکوت کی ذمہ داری بھی خدا بند عالم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لہٰذا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا یہ فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یا مولائے کائنات کو، مولائے کائنات کے بارے میں اگر یہ فرمایا ہے کہ انا و علی من نور واحد، تو در حقیقت پروردگار عالم کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو دنیا والوں کو دے رہے تھے۔ ہر عمل اور اسی طرح سے ہر گفتار، اسی طرح ہر عمل، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے بتوں کا خاتمہ کیا ہے خانہ کعبہ سے، تو یہ امر الہی کے مطابق ہے۔ اگر امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پر سوار کر کے باہر قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں اور قوم کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ عمل عین وحی کے مطابق ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے پشت پیغمبر پر آنے کے بعد سجدے کی حالت میں اگر پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور مسلسل 70 مرتبہ پیغمبر کو کہنا پڑ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ پیغمبر کا عمل اور پیغمبر کا نہ اٹھنا یہ وحی الہی کے مطابق ہے، وحی کی مخالفت میں نہیں ہے کوئی بھی عمل۔ نہ پیغمبر کا عمل وحی کی مخالفت میں ہے اور نہ پیغمبر کا کوئی قول وحی الہی کے برخلاف ہے۔
پس پروردگار عالم نے ان کے قول اور فعل کی ذمہ داری لی ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد تمام امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے مولا کائنات کو معین کیا ہے تو یہ امر الہی کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات اور روایات آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، لہٰذا ان کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، بس یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور برحق جانشین ہیں۔ اب اگر پیغمبر کے چلے جانے کے بعد امام علی علیہ السلام اگر اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں اس خطبے میں کہ جسے خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں، تو آپ کا یہ بیان کرنا برحق ہے، اور اس سے کلام امیر المومنین میں کوئی خدشہ وارد نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اکابرین اہل سنت نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے اور تشریح فرمائی ہے اور تائید فرمائی ہے کہ یہ کلام امیر المؤمنین ہے، اس کے کلام امیر المؤمنین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مولا کائنات اس تیسرے خطبے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ مولا کائنات نے جو مطالب اس خطبے میں بیان کیے ہیں، ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اس خطبے کا شکوہ علی پر ہے، درد دل ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا، کہ جس میں مولا کائنات نے اپنا درد دل اور شکوہ بیان کیا ہے۔ اور دوسرا حصہ صبر علی ہے۔ اس دوسرے حصے میں مولا کائنات نے درپیش حالات پر صبر کرنے کو ترجیح دینے کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ آج ہمارے اس درس میں، اس لیکچر میں اسی بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اور اگر وقت بچا تو مزید ہم تیسرے حصے کے بارے میں گفتگو کریں گے، بیعت امام علی علیہ السلام کس طریقے سے انجام پائی ہے، اس بارے میں گفتگو ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس دوسرے حصے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَحْجَى۔ مولا فرماتے ہیں حیرت انگیز بات تو یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ، تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے۔ ہاتا احجا، احجا کہتے ہیں قرین عقل کو۔ فصبرت وفی العین قضا، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا، وفی الحلق شجا، اس عالم میں صبر کیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی، آنکھوں میں خاشاک تھی، وفی الحلق شجا، اور حلق میں اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے، ارا تراثی نہبا، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مولا نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ خطبے میں موجود ہیں، اور یہاں پر اپنا مولا کائنات نے ایک عظیم درد دل بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو شروع کے ابتدائی جملے ہیں عزیزان محترم، اگر آپ صرف انہی جملوں پر غور کر لیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، مختصر جملے، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَحْجَى، پس میں نے ان حالات میں، کن حالات میں کہ عزیزان محترم جو ہم نے پہلے بیان کیے تھے، وہ حالات کون سے تھے؟ وہ حالات یہ تھے کہ امام علی علیہ السلام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کیا کیا جائے ایسے حالات میں کہ جب یاور و انصار نہیں ہے، اور مولا یہ سوچ رہے ہیں جو خطبے میں بیان کیا ہے کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ سن رسیدہ بالکل ضعیف یعنی فرسودہ ہو کے ختم ہونے لگے، اور بچہ بوڑھا ہو جائے،
اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے. ایسے سخت حالات امیر المومنین نے عجیب حالات پیش کیے ہیں کہ ایسے حالات میں بس میں نے یہ دیکھا ان حالات کا جائزہ لے کر کہ صبر قرین عقل تھا. صبر کر لینا ہی میرے لیے بہتر تھا. کیوں؟ آخر صبر کی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات یہاں پر دیکھیں صبر کی دلیل بتا رہے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پر صبر علی کی دلیل کیا ہے. یہ جملہ جو اس کے اندر بیان کیا فرأیت ان الصبر علی ہاتا احجا، یہ صبر علی کی دلیل ہے کہ صبر قرین عقل تھا. ایسے حالات میں کہ جو حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ مولا کائنات نے ایسے حالات میں صبر کیا ہے. کیسے حالات کہ جس میں نہ کوئی یاور و انصار ہے، نہ کوئی مونس و مددگار ہے، نہ کوئی غمخار ہے. اور ایسے حالات میں امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فصبرت، پس میں نے جب دیکھا، وفی العین قرا، کتنا درد بھرا جملہ ہے یہ اس تشنجی ماحول کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا ہے کہ تم ذرا اس ماحول کا جائزہ تو لو کہ جس ماحول میں میں زندگی گزار رہا ہوں، جس ماحول میں نے زندگی گزاری پیغمبر کے چلے جانے کے بعد. تمہیں کیا معلوم کہ میری کیفیت کیا ہے اس موقع پر پیغمبر کے چلے جانے کے بعد. اس تشنجی ماحول کی طرف مولا اشارہ فرمایا اس جملے سے. کاش ان جملوں کو کوئی درک کر سکے. کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر آنکھ کے اندر ذرا سی کوئی خاشاک چلی جائے، ذرا سا کوئی ذرہ چلا جائے. مولا کہہ رہے ہیں کہ وفی العین قطع، ایسے حالات کہ جس کی گویا وہ حالات میری آنکھ میں، گویا یہ حالات میری آنکھ میں خاشاک کی مانند کھٹک رہے تھے، اذیت پہنچا رہے تھے، شدت کی تکلیف مجھے پہنچ رہی تھی. وفی الحلق شجا، وفی الحلق شجا، اور حلق میں میرے، گلے میں میرے کانٹے لگے ہوئے تھے، ہڈی پھنسی ہوئی تھی، گویا رنج و غم کے پھندے لگے ہوئے تھے، اور میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. صبر علی کی وجہ کیا تھی؟ کتنی نبی امام علی علیہ السلام کتنے اذیت ناک ماحول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کون سا ماحول ہے؟ توجہ تو فرمائیں ذرا. وہ یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر آنکھ بند کرنا بھی مشکل تھا. یعنی نہ تو مولا علی علیہ السلام جس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، نہ وہاں پر آنکھ بند کرنا مناسب محسوس ہو رہا تھا، اور نہ آنکھ کھولنے کے لیے کھولی جا سکتی تھی، کہ جنہیں دیکھ کر آنکھ بند کرنا بھی مشکل تھا. جی آنکھ کھولنا یا بند کرنا دونوں تکلیف دہ ہے. آنکھیں کھولیں تو حالات سامنے ہیں کہ دیکھے نہیں جاتے وہ حالات کہ جو شریعت کے ساتھ ہو رہا ہے، جو امت کے ساتھ ہو رہا تھا. اور اگر بند کر لیں تو آنکھ اگر بند کر لی جائے تو پھر امت مسلمہ کا کیا بنے گا؟ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. ایسے حالات میں کریں تو کیا کریں، اور اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے کہ اپنا درد دل بیان کر سکیں اور لوگوں کو متوجہ کر سکیں. اس لیے ایسے تلخ ترین حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات نے کہا کہ میری آنکھ میں گویا خس و خاشاک کی کھٹک تھی، اور میرے گلے میں رنج و غم کے پھندے کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے. نہ آواز نکال سکتا تھا، نہ آنکھ کھولنا اور بند کر سکتا تھا. ایسے حالات میں پھر کیا کرے آدمی؟ مولا نے تبھی تو کہا فصبرت، پس میں نے صبر کیا ان حالات میں کہ مجھے اذیت، شدید اذیت کا سامنا ہے. بڑی شدید اذیت کے ساتھ مولا کائنات صبر کرنے پر مجبور ہے.
رحلت پیغمبر کے وقت کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں، آخر صبر علی کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں گے نا کہ کیا ضرورت تھی امیر المومنین کو پھر صبر کرنے کی؟ جب اتنی اذیت ناک ماحول میں تھے تو تلوار لے کر اٹھتے اور حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ لیکن اگر عزیزان محترم، اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں کہ جنہیں سیرہ ابن ہشام نے جلد نمبر 4 پر درج کیا ہے، ایسے حالات کہ جسے تاریخ بخوبی بیان کر رہی ہے، وہ کون سے حالات تھے کہ جس پر صبر کرنا بہت ضروری ہو گیا مولا کے لیے؟ آپ اگر توجہ فرمائیں تو اندرونی حالات بھی اور بیرونی حالات بھی، اندرونی اعتبار سے منافقین کا حملہ اور بیرونی دشمن جو یہود و کفار و مشرکین کی صورت میں وہاں موجود تھے، تو آپ دیکھیں منافقین اس تلاش میں تھے اور ایک ایک لمحہ پیغمبر کی رحلت کے لیے گن رہے تھے، شمار کر رہے تھے کہ کب پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور کب ہم اس اسلام کا خاتمہ کریں۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ منافقین جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے، اس میں واضح طور پہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ عزیزان محترم، اب ملاحظہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں رحلت پیغمبر کے بعد جو منافقین اس انتظار میں تھے کہ جسے ابن ہشام نے نقل کیا ہے، وہ کون ہے منافقین؟ اہل ارتداد کا پورے واقعے کو نقل کیا کہ مولا کائنات اگر مثال کے طور پر اس وقت تلوار لے کر نکل آتے ہیں تو داخلی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور منافقین کو ایک موقع ملتا ہے جنگ و جدال پیدا کرنے کے لیے، فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے، اور وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو جانے کے لیے تیار، جس سے اسلام کی ساکھ متاثر ہوتی، اور نہ صرف کہ اسلام کی ساکھ متاثر ہوتی، اسلام نابود ہونے کے در پر آ جاتا۔ اسی لیے داخلی دشمن انتظار میں بیٹھا ہے، منافقین کے علاوہ کفار و مشرکین وہ تیار بیٹھے ہیں۔ منافقین کا ثبوت آپ کو اس چیز سے مل جائے گا کہ اہل ارتداد نے پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد حکومت اسلامی کے خلاف قیام کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ان کے خلاف، ان کی سرکوبی کے لیے اگر حکومت اسلامی جو موجودہ حکومت تھی، اگر وہ سب کے سب مل کر مولائے کائنات کے مشورے مسلسل حکومت کے ساتھ رہے، ان کو نابود کر دیا گیا۔ بہت سے ایسے حالات ناگفتہ حالات ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مولائے کائنات نے اس چیز کو صبر کے قرین سمجھا، قرین عقل سمجھا اس صبر کو، کہ حکومت اسلامی نابود ہونے سے بہتر ہے کہ قائم رہ جائے، ورنہ دشمن کی ساکھ، دشمن حملہ آور ہو جائے گا، اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ آپ دیکھیں کہ ابن ہشام نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو عرب جاہلی واپس پلٹ کر آنا شروع ہو گئے اور یہود و نصارہ نے سر بلند کرنا شروع کر دیا۔ منافقین واضح طور پر کھل کے سامنے آ گئے، جن کی سرکوبی کے لیے اتحاد کی ضرورت تھی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایسے حالات میں امیر المؤمنین بس ایک طرف داخلی و خارجی دشمن کے حملے اور دوسری طرف یاور و انصار کا نہ ہونا، آپ دیکھیں مولا کائنات کیسے دو رخ حالات کے درمیان ہیں۔ ایک طرف دائیں طرف دیکھتے ہیں تو دشمن چاروں طرف ہے، داخلی بھی اور خارجی بھی۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کوئی یاور و مددگار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عجیب ماحول سے دوچار ہے مولا کائنات۔ تو یہ تھی صبر علی کی وجہ کہ چاروں طرف دشمن اور یاور و انصار کا نہ ہونا۔
لہٰذا ایسی صورت میں اگر امام علی علیہ السلام قیام کر بھی لیتے تو یقیناً نافہم اور سادہ لو افراد قیام امام علی علیہ السلام کو الہی قیام دینے کے بجائے الہی قیام قرار دینے کے بجائے ذاتی خواہشات کی تکمیل اور ذاتی خواہش حکومت کا قیام قرار دے دیتے. یہی وہ حالات تھے عزیزان محترم جو آنکھوں میں خاشاک اور گلے میں کانٹے بن کر چبھ رہے تھے. آپ اگر ملاحظہ فرمائیں خطبہ نمبر 26 میں، اسی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 26 میں مولا علی علیہ السلام نے اس تعبیر کی طرف دوبارہ اشارہ کیا وہاں پر، جس میں مولا نے فرمایا ہے فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي وَغْزَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ وَشَرَبْتُ عَلَى الشَّجَاءِ. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں چاروں طرف نگاہ دوڑا رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری مدد کرنے والے سوائے میرے خاندان کے اور کوئی میرا مددگار موجود نہیں ہے. اس وجہ سے میری آنکھوں کے اندر خاشاک بھر گئی اور میرے گلے کے اندر گویا ہڈی تھی جو چبھ رہی تھی. ایسے حالات میں اگر صبر نہ کرتا تو کیا کرتا. یہ وہ حالات تھا کہ جس میں اسلام کو بچا لینا زیادہ ضروری تھا. اصل اسلام بچایا ہے در حقیقت مولا کائنات نے صبر کر کے. اب یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیں کہ مولا کائنات نے عزیزان محترم یہ ایک بہترین سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس عبارت کو توجہ سے دیکھیں. فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَحْجَى، کہ پس میں نے دیکھا کہ صبر قرین عقل ہے. فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء وَفِي الْحَلْقِ شَجَاء. میری آنکھوں میں خاشاک کی دھول تھی اور میرے گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے. ارا تراثی نہبا، اور میں اس حالت میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کتنا غم انگیز جملہ ہے میرے مولا کا. کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کہ مولا نے کیسا درد دل کیا ابن عباس سے. آج ابن عباس موجود نہیں ہے، لیکن میرے مولا کا یہ کلام موجود ہے، زندہ و جاوید ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مولا کے اس کلام کو پڑھیں تو صحیح، آپ کو ایسا لگے گا جیسے مولا خود آپ سے کلام کر رہے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. آپ کے آنسو نکلے بغیر نہیں رہیں گے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آنکھیں اشک بہانے پر مجبور ہو جائیں گی. میرے مولا کے جملے پڑھیں تو صحیح. مولا نے عجیب جملے کہے، ارا تراسی نہبا، میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر ایک سوال پیدا کر دیتے ہیں بعض لوگ کہ امام علی علیہ السلام نے اس جملے میں یہ کہا ہے کہ میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. مولا نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہاں پہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ منصب، خلافت کا منصب، کیا یہ مولا کی میراث تھی، یا یہ منصب الہی ہے؟ مولا نے یہ کیوں کہا کہ میری میراث لٹ رہی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ اسے میراث کیوں کہا؟ توجہ فرمائیے. حقیقت یہ ہے کہ مولا کسی معنوی میراث کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں. مولا کسی ظاہری میراث کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ میرا مال و متاع لٹ رہا ہے، نہیں، بلکہ میرے مولا در حقیقت اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خلافت ایک میراث الہی و معنوی ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقیقی اور معصوم جانشینوں تک پہنچی ہے. یہ ایک شخصی میراث اور مادی حکومت اور ظاہری حکومت نہیں ہے.
یہ ظاہری مال و متاع کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ میری میراث لوٹ رہی تھی، نہیں عزیزان محترم، اور میرے مولا اس قسم کی بات کرتے بھی نہیں ہیں کہ میری میراث، میرا کوئی مال لوٹ رہا ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں حکومت کی حیثیت مولا کی نگاہ میں ہے کیا، توجہ تو فرمائیں۔ مولا کا پورا زور اس بات کی طرف ہے، ابن عباس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس میری میراث لوٹ رہی ہے، وہاں میں اور آپ نہیں ہیں عزیزان محترم کہ مولا اس جملے کی وضاحت کرتے کہ میری کون سی میراث لوٹ رہی ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو شاید یہ سوال کرتے، مولا کیا آپ باغ فدق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ کا مال لٹ گیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، مولا اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ میرا مال لٹ گیا، اس لیے کہ اس خطبے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مولا نے مادی چیزوں کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے کہ میری میراث لوٹ رہی ہے، بلکہ مولا در حقیقت مانوی اور خلافت الہیہ اور منصب الہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ میراث مانوی لٹ رہی تھی، اور میں کس اذیت کے ساتھ اس چیز کو برداشت کر رہا تھا کہ منصب الہی ہے، فرض فریضہ الہی ہے، کس طریقے سے برداشت کروں؟ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، آواز نہیں نکال سکتا، یاور و مددگار نہیں ہے، اسے میراث الہی کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ مولا نے کہا کہ اس کو بچانے کا، اے مومنو میں تمہیں یہ عطا کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر ایسا وقت آ جائے تو صبر و تحمل سے میری طرح میراث الہی کو بچانے کی کوشش کرنا۔ آپ دیکھیں یہ میراث الہی ہے، منصب الہی ہے، خلافت الہیہ ہے، ورنہ ظاہری حکومت، چونکہ ابن عباس مولا کی کیفیت سے واقف ہیں، مولا کے حالات سے واقف ہیں، اس وقت کے حالات سے واقف ہیں، اسی لیے امام علی علیہ السلام جب ابن عباس سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو مادی الفاظ بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے، براہ راست یہ جملہ کہے کہ ابن عباس آرا تو راسی نہبا، میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ابن عباس جانتے ہیں کہ کس میراث کی بات کر رہے ہیں، یہ منصب الہی کی بات کر رہے ہیں، خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں، میراث مانوی کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ میراث مانوی، منصب الہی، خلافت الہیہ، یہ میراث مانوی کیسے ہو گئی؟ جی ہاں، اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو امام علی علیہ السلام نے حکومت ظاہری کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے، در حقیقت منصب الہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیرات اگر آپ قرآن کریم کی آیات میں دیکھیں کہ یہ منصب ہدایت امت اور رہبری امت، یہ منصب الہی ہے، یہ میراث مانوی ہے۔ آپ دیکھیں جناب زکریا علیہ السلام نے خداوند عالم سے تقاضا کیا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما کہ جو میرا وارث ہو، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو آپ دیکھیں یہاں بیٹا جو وارث ہونے کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جائیداد ہے کہ وہ جائیداد دینا چاہتے ہیں اور آل یعقوب کی جائیداد ان تک پہنچے؟ نہیں، یہ وہی ہے میراث نبوت اور رہبری امت کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم در حقیقت رہبری امت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ فَهَبْ لِي، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں پروردگار اپنے در سے، اپنے پاس سے مجھے ولی عطا کر دے، ولایت کو مانگ رہے ہیں، پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو میرا ولی ہو، یرثنی، جو میرا وارث بن جائے، میراث پائے، یہ ولایت نبوت اس تک منتقل ہو جائے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث قرار پائے۔ تو یہ نبوت در حقیقت میراث مانوی ہے، امت کی رہبری یہ در حقیقت یہ میراث مانوی ہے۔
اگرچہ حقیقت میں یہ میراث جو پروردگار عالم کی میراث مانوی ہے، نبوت، میراث نبوت، میراث مانوی ہے، تمام امت اسلامی سے متعلق ہے، لیکن عزیزان محترم اسے امام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین کے حق میں قرار دیا گیا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ ملاحظہ تو کریں قرآن کریم کی آیت سورہ فاتر آیت نمبر 32، 32ویں آیت، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ دیکھو، ثم اورثنا، ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا۔ اب دیکھیں یہ کتاب میراث تو نہیں ہے نا، یہ جائیداد تو نہیں ہے نا، کتاب کتاب الہی ہے، کتاب کتاب آسمانی ہے، کتاب کتاب پروردگار ہے، تو اس کا وارث کون بنا ہے؟ کا پروردگار خود کہہ رہا ہے ہم نے وارث قرار دیا۔ کنہیں؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا ہے خداوند عالم نے، تو سب کے سب کو وارث نہیں بنایا خداوند عالم نے، اپنے مصطفیٰ بندوں کو خداوند عالم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ تو در حقیقت مولا کائنات وارث کتاب ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے استفا ہونے کی بنیاد پہ، پروردگار عالم کی جانب سے مرتضی ہونے کی بنیاد پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ میراث مانوی ہی ہے، اسی وجہ سے آپ روایت میں پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت موجود ہے اصول کافی میں، ملاحظہ فرمائیے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کوئی جائیداد نہیں ہے وہاں پر۔ وہ کس چیز میں وارث ہیں؟ انبیاء کے اسی منصب کے وارث ہیں، اسی علم کے وارث ہیں، اسی ذمہ داری کے وارث ہیں در حقیقت، کہ نبی کے چلے جانے کے بعد، انبیاء کے چلے جانے کے بعد علماء کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے۔ عزیزان محترم اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کسی موقع پر بیان کیا تھا کہ جب جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، توجہ فرمائیے گا، اپنی قوم کو، اپنی امت کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مچھلی ان کو اپنے پیٹ میں لے گئی تھی، تو اس وقت عذاب آنا تھا، اور جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا قوم ویسی کی ویسی موجود ہے، عذاب نہیں آیا تھا، عذاب ٹل گیا تھا۔ عذاب کس چیز سے ٹلا تھا آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں، میں پہلے ایک موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ان کے درمیان عالم دین موجود تھا، عالم دین نے ان کی رہبری کی، ان کی نمائندگی کی، نبی کی نمائندگی کی ہے، اور پوری قوم نے عالم دین کا کہنا مانا۔ عالم نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو وقت ہے کہ تم توبہ کر لو، تو رہبری امت عالم کے ذمہ ہوتی ہے، اسی لیے دیکھیں، اور جب قوم نے عالم کا کہنا مان لیا تو عذاب واپس چلا گیا، توبہ کی، گڑ گڑائے، روئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی طرف سے جو سرپرستی امت کی ہے اس میں وارث ہیں، توجہ فرمائی۔ اسی چیز کو مولا کائنات نے عملاً اپنی زندگی کے اندر لمحہ ب لمحہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جہاں جہاں بھی امت اسلامی کو ضرورت پڑی ہے تو جو لوگ مولا کائنات کو اذیتیں پہنچاتے رہے ان کی بھی مدد کرنے کے لیے میرے مولا پہنچے ہیں۔ کسی لمحے بھی مولا کائنات نے امت کی رہبری سے روگردانی نہیں کی ہے، فراموشی نہیں کی ہے، قوم کی ہر لمحہ رہبری کرتے رہے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے۔ عزیزان محترم یہاں پر میں آپ کے ذہنوں کو جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سارے دنیا داروں نے، بہت سارے لوگ انبیاء کا ساتھ دینے کے لیے کیوں نہیں بڑھے، حق کا ساتھ دینے کے لیے آخر کیوں نہیں بڑھے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو ان کے حق کا ساتھ دینے میں مانع ہوتی ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں کہ ان کا حق کا ساتھ دینے میں جو چیز انسان کے لیے مانع ہے
وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 44 پر توجہ دیں کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں تو وہ صرف چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ دیکھیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے، ام تحسبو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو صرف چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کان رکھنے کے باوجود سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر دل موجود ہیں، لیکن ان دلوں میں دھڑکن موجود نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جہاں پر دل ہو اور ان میں دھڑکن نہ ہو، احساس نہ ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پھر ان کا انجام کیا ہونے والا؟ خداوند عالم نے خود بتا دیا کہ یہاں پہ یہ اکثرہم، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ عزیزنا محترم، اگر آپ ان آیات پہ توجہ دیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہاں پہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ان آیات کو توجہ سے پڑھیے گا قرآن کریم میں، کہ جن لوگوں کا معبود خواہش نفسانی ہے وہ چوپایوں کی مانند ہے۔ آیات کا مطالعہ کیجیے گا۔ پھر اس سے بڑھ کر فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہ۔ اس جیسی ایک تعبیر سورہ اعراف میں بھی بیان کی ہے، ایک موقع پہ میں عرض کر چکا ہوں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، عقل و خرد سے کام نہ لینے کی وجہ سے اس طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ تو گمراہ ہیں، جانور ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ان کے بارے میں جو آپ نے یہ جملہ کہا ہے، میں اسی جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں شک نہیں کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی خواہشات ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح کیوں ہیں؟ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بس ان کا پورا زور جانوروں کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو یا ان کا پورا زور کھانے پینے پر ہے، یا ان کا پورا زور لذتیں حاصل کرنے پر ہے، اور آپس میں لڑائی بھڑائی پر ہے۔ انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کا حصہ کھا رہے ہیں، انہیں کھانے سے مطلب ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ صرف کھانے پہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی کا بھی مال آ جائے، وہ کہیں بھی گھس جاتے ہیں، کسی کا بھی باغ ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا باغ ہے، یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، جو مومنین ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہیں کھانے سے پہلے کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے وجود کے اندر خداوند عالم نے خواہشات رکھی ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ العزیز کی آ رہی ہے، تو آپ کو مولا کائنات کا درد دل سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات نے آخر کیا وجہ ہے کہ مولا کو تنہا کیوں چھوڑ دیا دنیا نے۔ عجیب ہے، عجیب ہے واقعہ۔ آپ محسوس کر سکیں گے کہ مولا کائنات کو دنیا نے تنہا کیوں چھوڑا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ دیکھیں انسان کے اندر طرح طرح کی جبلتیں موجود ہیں جو سب کی سب اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ غیظ و غضب اپنے کمال کے لیے ودیت فرمایا ہے۔ خداوند عالم نے اس کے وجود کے اندر غیظ و غضب بھی رکھا ہے، اور تاکہ اس کے اندر کمال پیدا ہو سکے۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں، اور عقل کے لیے ایک مطیع خدمتگار کے بجائے اسے قید و بند میں ڈال کر بغاوت اور سرکشی پر اتر آتی ہیں۔
جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے وجود میں خداوند عالم نے خواہش رکھی ہے، لیکن اگر یہی خواہش بے قید و بند ہو جائے تو انسان کو درندے میں تبدیل کر دیتی ہے، انسان کو شہوات نفسانی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے سارے وجود پر حاکم ہو کر زمام اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ اس صورتحال کو ہوس پرستی کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر انسان اپنی خواہش کو لگام نہ دے تو پھر اس کی یہ خواہش ہوس پرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ توجہ کیجیے گا، بلکہ بت پرستی بھی در حقیقت اسی ہوس پرستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ کہ اسلام کے عظیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا و ہوس کے بت کو سب سے بڑا بت اور برا بت شمار کیا ہے، جیسا کہ مولانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمان کے نیچے کوئی بت اللہ کے نزدیک ہوا و ہوس کے بت سے بڑا نہیں ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ہوس پرستی، یہ جملہ نوٹ کیجئے گا اپنے پاس، کہ ہوس پرستی غفلت اور بے خبری کا پیش خیمہ ہے۔ یہ اس کا ایک اہم اثر ہے۔ ہوس پرستی انسان کو اپنے ارد گرد ماحول سے بے خبر کر دیتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور امت خاموش تماشائی بنی رہی؟ یہ ہے وہ حالات غفلت۔ آپ نے دیکھا کہ ہوس پرستی غفلت اور بے خبری کا پیش خیمہ ہے۔ آخر وہ کہاں چلے گئے 1.25 لاکھ حاجی؟ وہ کہاں چلے گئے مسلمان؟ کیسے برداشت کر لیا انہوں نے؟ کیا چیز تھی وہ؟ یہ ہے وہ ہوس پرستی، یہ ہے وہ خواہش نفس کہ جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے، حتیٰ کہ اپنے ولی سے انسان کو بے خبر کر دیتی ہے، اور سرچشمہ ہے، کیونکہ یہ اسی اس کا بے خبری کا سرچشمہ ہے، یہ ہوس پرستی، یہ خواہش نفس۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، عزیزان محترم، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ۔ اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے یہ۔ اب توجہ فرمائیں کہ جس طرح سے خواہش نفس کی پرستش انسان کو غافل بنا دیتی ہے، بے خبر کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ ہوس پرستی کفر اور بے ایمانی کا سرچشمہ بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، فَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْهَا لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ۔ تمہیں قیامت پر ایمان لانے سے وہ شخص نہ روکے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی ہوا و ہوس کا پیروکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہوا و ہوس انسان کو کفر کی منزل پر لے جاتی ہے، بے ایمانی کی منزل پر لے جاتی ہے، بے ایمانی کا سرچشمہ ہے یہ خواہش نفس۔ لہٰذا اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مولا کائنات کی تنہائی کی وجہ کیا تھی، آخر لوگ قریب کیوں نہیں آئے۔ تیسری چیز توجہ فرمائیں، ہوا و ہوس پرستی بدترین گمراہی بھی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ شخص ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے اور خدا کا ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا، خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر غیر ہدایت کی طرف جائے۔ بس یاد رکھو، اب آپ دنیا جانتی ہے کہ مولا کائنات پروردگار عالم کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی پیغمبر کو چھوڑ کر، مولا کائنات کو چھوڑ کر دوسری شخصیات کی طرف جاتا ہے تو اس کا انجام، ان کا ٹھکانہ، ان کا کردار خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 50۔ پھر ارشاد ہوا، توجہ فرمائیے گا، چوتھی بات یہ ہے کہ ہوس پرستی، یہ خواہش نفس پرستی حق طلبی کے مقابلے میں ہے اور انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کرو، اور خواہشات کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا دے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواہشات کی پیروی کرنا راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ پس اگر مولا کائنات کے مقابلے پر ہم اپنے مرضی سے، اپنی خواہش سے کسی کو بھی بنا لیں، کسی کی بھی اتباع کرنا شروع کر دیں قرآن سے ہٹ کر، تو یہ ہماری خواہش نفس کی پیروی ہوگی۔ اور قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کر دیا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی مت کرنا، کیونکہ یہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا دے گی۔ جو بھی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا وہ راہ حق سے ہٹ جائے گا۔ اور پانچویں بات ملاحظہ فرمایا عزیزان محترم، خواہشات نفسانی کی اتباع عدل و انصاف سے روک دیتی ہے انسان کو۔ آپ اگر خواہش نفس کے پیروکار بن جائیں، خواہش نفس کے اوپر چلنا لگے، تو انسان پھر حق کی بات نہیں کرے گا، عدل کی بات نہیں کرے گا، انصاف کی بات نہیں کرے گا، اسے حق سے روک دے گی وہ خواہش نفس۔ وہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 135، 135، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش نفس کی اتباع مت کرو کہ عدل و انصاف سے تمہیں روک دے گی۔ اور چھٹی بات توجہ فرمائے اس پر، اگر زمین و آسمان کا نظام انسانوں کی خواہش کے محور پر گردش کرنے لگ جائے تو ساری کائنات فساد کی لپیٹ میں آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان لوگوں کی پیروی کرنے لگ جائے تو آسمان و زمین اور ان میں رہنے والے سب کے سب فاسد ہو جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، میں یہاں پر اب یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی سورہ مومنون آیت نمبر 71، 71ویں آیت میں واضح طور پر اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق ان لوگوں کی پیروی کر لیتا تو یقیناً زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اور یہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان کا تباہ و برباد نہ ہونا بتا رہا ہے کہ حق نے کبھی بھی غیر حق کی پیروی نہیں کی ہے۔ اور قرآن واضح طور پر ارشاد کر، قرآن کے لیے اور مولائے کائنات کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح روایت ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ تو عزیزان محترم، علی حق ہیں اور کون نہیں جانتا کہ علی حق ہیں؟ پس اگر علی حق ہیں تو حق غیر حق کی اتباع کر ہی نہیں سکتا، بیعت کر ہی نہیں سکتا، یہ واضح دلیل ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، حسین نے بیعت نہیں کی کہ اگر بیعت کر لیتے تو نظام برباد ہو جاتا، زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ یہ میں نے آپ کی فکر کو ایک نیا نقطہ دیا ہے کہ آخر امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی یزید کی۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ حق باطل کا اتباع نہیں کرے گا، حسین حق ہیں، حسین حق ہیں۔ کیسے حسین حق ہیں؟ یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ حسین حق ہیں؟ جی ہاں، حسین حق ہیں اس لیے کہ حسین کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین منی و انا من حسین، اور کون نہیں جانتا کہ مصطفیٰ پروردگار کے حق بندے ہیں، مصطفیٰ برحق نبی ہیں، مصطفیٰ برحق رسول ہیں، مصطفیٰ حق ہیں اور عین حق ہیں۔ جس طرح مصطفیٰ حق ہیں ویسے ہی حسین سید الشہداء حق ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی، کہ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ حق کبھی غیر حق کی اتباع کر نہیں سکتا، لوگوں کی پیروی نہیں کر سکتا، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اگر حق پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا، زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی ہے یزید کی کہ اگر حسین بیعت کر لیں گے تو پھر زمین کیسے بچے گی، آسمان کیسے بچے گا، یہ ستاروں کیسے بچیں گے، یہ آسمان کا شامیانہ کیسے بچے گا، یہ چلتی ہوئی نہریں کیسے جاری ہوں گی، یہ پہاڑوں میں دوام کیسے رہے گا، یہ دنیا میں ثبات کیسے بچے گا، یہ زمین و آسمان کیسے باقی رہیں گے؟ تو حسین نے کائنات پہ نگاہ ڈالی، حسین نے کائنات پہ نگاہ ڈالی، نظام کو بھی بچایا ہے، کائنات کو بھی بچایا ہے۔ عزیزان محترم، پس انکار بیعت کر کے
تو نظام برباد ہو جاتا۔ تو حسین نے انکار بیعت کر کے در حقیقت نظام کائنات بچایا ہے۔ پس حسین محافظ نظام کائنات کا نام ہے، علی محافظ نظام کائنات کا نام ہے، زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا در حقیقت محافظ نظام کائنات کا نام ہے، حسن مجتبی علیہ السلام در حقیقت محافظ نظام کائنات کا نام ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس طرح پیغمبر کسی کی بیعت نہیں کر سکتے، علی کسی کی بیعت نہیں کریں گے، زہرا کسی کی بیعت نہیں کر سکتی، حسن مجتبی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے، اسی طرح حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کیا کہہ کے گئے تھے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ نہ محمد مصطفیٰ نے کبھی کسی کی بیعت کی ہے، نہ علی مرتضیٰ کسی کی بیعت کر سکتے ہیں، نہ زہرا کسی کی بیعت کر سکتی ہیں، نہ حسن مجتبی نے کسی کی بیعت کی ہے، نہ حسین سید الشہداء نے کسی کی بیعت کی ہے۔ پس عزیزان محترم، یہ سب کے سب محافظ شریعت ہیں، محافظ نظام کائنات پروردگار ہیں، ان کے وجود سے شریعت چل رہی ہے، ان کے وجود سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر انبیاء کا ساتھ نہیں دیا ہے، اگر نوح کا ساتھ نہیں دیا، اگر ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ہے، اگر حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا ہے، اگر حضرت زکریا کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ہے، تو انسان خواہش نفس کا غلام بنا ہے، اس نے خواہش نفس کی پرستش کی ہے، اسی لیے نہ اس نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے اور نہ نبیوں کے وارثوں کا ساتھ دیا ہے۔ بس عزیزان محترم، میری گزارش یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔